السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى في مقام: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق
الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا اللهم تقبل تلاوة القرآن۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی بہت سارے مواقع فراہم کرتے ہیں، انسان اپنے اللہ کو پہچان لے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے، اس کے نبی کی سنت کی اقتداء کرے، تاکہ اس شخص کے لیے کامیابی اور کامرانی ہو۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے کہ میری جو دنیا کی زندگی ہے یہ سب سے اچھی، سب سے بہترین اور پاکیزہ گزرنی چاہیے، لیکن پاکیزہ زندگی کے لیے شریعت نے کچھ سنہرے اصول بیان کیے ہیں جن پر چل کر ہی انسان اپنی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنا سکتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے ہی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، آخرت میں ان کے لیے بہت ہی اچھا، بہت ہی بہتر ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو وہ اعمال صالحہ کرے۔ اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال جو قرآن و سنت کی بنیاد پر کیے جائیں، جن کے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہوں، وہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہونا چاہیے، اہل ایمان ہونا چاہیے۔
اس کے سینے میں ایمان ہو، اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھنے والا ہو، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء پر، تقدیر کے خیر و شر والے معاملے پر اس کا ایمان ہو، اور وہ جانتا ہو کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک الہ ہے، میرا ایک خالق و مالک ہے، مجھے دنیا میں بھیجنے والا ہے۔ انسان کو کون دنیا میں بھیجتا ہے؟ اللہ تعالی انسان کو دنیا میں بھیج کر اس کی ضروریات کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی انسان کی زندگی کا اور اس کی موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالی جب سب کچھ کرنے پہ قادر اللہ ہے تو انسان کا ایمان بھی اللہ پر ہونا چاہیے۔ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اصول وضع کرتا ہے، لیکن اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ زندگی تیری عطا کردہ نہیں ہے۔ جس نے زندگی دی ہے اس نے اس زندگی کو گزارنے کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔ اگر تو اس کی دی ہوئی زندگی اور اس کے بنائے ہوئے اصولوں پہ گزارے گا تو یاد رکھ پھر ہی تیری زندگی پاکیزہ ہوگی، پھر تیرے لیے دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَهُوَ مُؤْمِنٌ، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا اللہ کی ذات پہ ایمان ہو، ایمان کی بنیاد پر ہی یہ اعمال صالحہ کرنے والے ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اچھا اجر عطا فرمائیں گے اس کے اچھے اعمال کی بنیاد پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے بشارت دیتے ہوئے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہ عمل صالح کرتے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے، وحسن مآب، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں طوبیٰ، بشارت ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، ایسے شخص کی مرد ہو یا عورت ہو دنیا کی زندگی پاکیزہ ہوگی، لمن ہدی للاسلام، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت دے دی، جس انسان کو اللہ نے ہدایت اسلام سے نواز دیا۔ کیوں؟ اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سب سے مقرب ترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، جو دین اسلام میں داخل ہوا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہوا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اس
اس نے شیطان کی پیروی نہیں کی. لمن ہدی للاسلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بشارت ہے، خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت سے نواز دیا، اور ساتھ ہی فرمایا وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی عطا کیا ہے یہ اس پہ کانے بن جاتا ہے، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے. یہ حریص نہیں ہے، دنیا کا لالچی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اگر یہ دنیا کا لالچی بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا کی دولت کو آگے رکھے گا، اس کو پیچھے رکھے گا، یہ دنیا کے پیچھے بھاگتا جائے گا، دنیا آگے آگے ہوگی، یہ پیچھے پیچھے ہوگا، حتیٰ کہ اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. یہ اپنے رب کو منا نہیں سکے گا، اللہ رب العزت کو یاد نہیں کر پائے گا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پائے گا. اس کی دنیا کی زندگی عیش و عشرت میں بسر کرنے کے لیے مارا مارا پھرتا رہا، دنیا کے پیچھے اللہ کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی گم کر دی اور جنت کا راستہ بھی گم کر دیا، اور اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو برباد کر دیا. اور جس انسان نے اسلام کی ہدایت کو حاصل کیا، اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوا، اللہ کے اس دین کو سچا دین سمجھا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دی، جتنا میرے مالک نے اس کو عطا کیا یہ اس پہ کانے بن گیا، اس نے اپنے لیے اس کو کافی سمجھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو بہتر کر دیتا ہے. کیونکہ جس کے پاس دنیا کا مال کم ہوتا ہے وہ فتنوں میں کم پڑتا ہے، وہ اپنے اللہ کو یاد زیادہ کرتا ہے، اس کی زندگی بہترین طریقے سے گزرتی ہے. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح، کامیاب ہے وہ شخص. اور یہاں پہ یہ جو قد ہے، اللہ کی قسم یہ گارنٹی شدہ بات ہے، لسان نبوت سے نکلا. قد افلح من اسلم، فرمایا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام کو قبول کر لیا. اور یہ کامیابی میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ کامیابی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی بنیاد پہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جس نے اپنے اللہ کے دین کو سچا سمجھتے ہوئے اس کو قبول کر لیا، اسلام کی تعلیمات کو مان لیا، اللہ کی سچی کتاب پہ ایمان لے آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو اس نے تسلیم کیا. جو اللہ نے کہا اور جو میرے پیغمبر نے کہا انسان مانتا چلا گیا. میرے نبی فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، تحقیق یہی شخص کامیاب ہے جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والا. اور ساتھ ہی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر وکان رزقہ کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جتنا اس کو میرے اللہ نے رزق عطا کیا ہے یہ اس پہ کانے بن جاتا ہے اور اپنے لیے اس کو کافی سمجھتا ہے کہ یہی میری ضرورت کے لیے تھا اور میرے مالک نے مجھے جتنا عطا کر دیا میں اس پہ قناعت اختیار کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ شکر بجا لانے والا اللہ کی قسم کامیاب ہے. اس بندے کی دنیا کی زندگی بہترین اور پاکیزہ زندگی. دنیا کی ہرس میں کھو کر انسان تاریکیوں کی وادیوں میں گر جاتا ہے اور فتنے اس انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. پھر یہ ان فتنوں سے نکل نہیں سکتا.
تو اسی لیے سیانے کہتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. انسان جب اپنی چادر نہیں دیکھتا، پاؤں زیادہ پھیلا لیتا ہے تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر دیں، اللہ تعالیٰ چاند کو ٹکڑے کر دے، کھلونا بنا دے، میرے نبی کی نگاہیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جائے، اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل فرما دے، میرے نبی تھوڑے سے کھانے میں لعاب مبارک رکھ دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتوں کا نزول فرما دے، تھوڑے سے پانی میں میرے نبی کائنات اپنا ہاتھ مبارک رکھ دے، اللہ انگلیوں سے چشمے جاری کر دے، کسی کے زخم پہ ہاتھ لگا دے یا تھوک لگا دے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. ایسا پیارا نبی اگر اللہ تعالیٰ سے دنیا کی دولت وافر مانگتا تو کیا اللہ نہ دیتا؟ لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا مانگا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ میں محمد کو اور میری آل کو صرف اتنا سا رزق دینا جس کے ساتھ یہ سانسوں کی مالا برقرار رہے، اتنی قوت و طاقت اس رزق کے ساتھ ہم حاصل کریں تاکہ تیرے در پہ جھکے رہے، اتنی دولت نہ دینا کہ تیرا در ہی چھوڑ کے کہیں اور چلے جائے. یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے. ایسی قناعت پسندی، ایسا زہد. اور پھر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مکی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت مال بھی دیا، لیکن اس سے پہلے ابتدا کیسی ہے؟ جو کم مال میں زندگی بسر کرتا ہے، جب اس کے پاس وافر مال بھی آ جائے تو پھر اس وافر مال کو اللہ کی معصیت والے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اس کو احساس ہوا کرتا ہے. اور جو پیدا ہی سونے کا چمچ لے کے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کون رب، کون سی قناعت والی زندگی، اس کو احساس نہیں ہوتا نعمتوں کا. میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی حالت یہ تھی. حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کانت تقول واللہ ابن اختی، اللہ اکبر، ان کننا لننظر الى الہلال ثم الہلال ثم الہلال. پیاری عائشہ کہتی ہیں اے میرے بھانجے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، حالت یہ تھی تیسرا چاند نظر آ جایا کرتا تھا. وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ نَارٍ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر کے چولہے میں آگ تک نہیں جلا کرتے. آج کتنی نعمتیں ہیں سحری افطاری میں، کتنا کچھ میرا اللہ عطا کرتا ہے. اللہ کی قسم مومنوں کو، مسلمانوں کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑا کچھ اللہ نے دیا تھا، لیکن افطاری میں دو قسم کے مشروب دیکھ کے آنکھوں میں آنسو بہ پڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے دور گزارا تھا، اتنی نعمتیں نہیں تھی، تھوڑی نعمتیں تھی. اللہ کی جنت کے راہی تھے، میدان قتال کے شاہ سوار تھے، شہادت کے متمنی تھے، جان دینے والوں نے جان دے دی ہے. اور آج دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنا وافر کچھ ہمیں عطا کیا. آنکھوں میں آنسو آتے تھے. کہاں بھانجے ہماری حالت یہ تھی، تیسرا چاند نظر آ جایا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھروں کے چولہوں میں آگ تک نہیں جلا کرتی تھی. عروہ کہتے ہیں یا خالہ پھر یہ تو بتائیو کہ آپ کیسے گزارا کیا کرتے تھے. فما کان یعیشکم، کیسے گزران ہوتی تھی، کیسے گزر بسر ہوتی تھی. اور میری بہنوں بیٹیوں، آج بہت ساری تشریف لائی ہوں گی رمضان المبارک کے خطبہ جمعہ المبارک کو سماعت کرنے کے لیے. اللہ کی قسم کتنی ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے، کتنی فرمائشیں ہوتی ہیں. بھائی علیحدہ سوٹ لا کے دیتا ہے، جن کے اللہ رب العزت نے والدین زندہ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ تادیر سایہ قائم رکھے. یہ اولاد کے ناد و نخرے اٹھانے والے ماں باپ
بیٹیاں یا بیٹے منہ سے نکالتے جاتے ہیں، یہ فرمائشیں پوری کرنے کے لیے دن رات محنت مزدوری کرتے ہیں کہ میری بیٹی نے کہا ہے آج میں نے 10,000 کا سوٹ لینا ہے، میں نے بابا 5,000 کا سوٹ اس عید پہ پہننا ہے، میں نے اتنے نمبر جوتی اور فلاں جو ہے کمپنی کی اتنے کی آتی ہے میں نے وہ لینی ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا میں نے عید پہ فلاں سوٹ لینا ہے فلاں کمپنی کا، اور پھر میں نے فلاں گھڑی ہاتھ میں باندھنی ہے۔ اس کو نہیں پتا باپ کہاں سے پیسے لاتا ہے، دن رات محنت مشقت کر کے بیچارہ لے کے آتا ہے۔ اللہ کی قسم ہماری فرمائشیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کی صورتحال ذرا دیکھیں، ان کے پاس نعمتیں کم تھی تب بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، نعمتیں زیادہ تھی تب بھی اللہ کو یاد کیا گیا۔ فما کان یعیشکم، پھر گزران کیسے ہوتی تھی، گزر بسر کیسے ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اے میرے بھانجے، قالت الاسودان، 2 سیاہ چیزوں سے ہم گزارا کیا کرتے تھے، التمر والماء، پانی پی لیتے تھے، کھجور کی گٹھلیاں چوس لیا کرتے تھے۔ یہ باتیں سنانی اور سننی بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے۔ کون سا گھرانہ ایسا ہے جس کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی نہ بنتی ہو اور وہ افطاری میں جو کھجوریں کھائی ہو سحری کے وقت وہی گٹھلیاں چوس لے اور پھر پانی پی کے روزہ رکھ لے؟ کوئی ہے؟ التمر والماء، 2 سیاہ چیزوں سے گزارا ہوتا تھا، کھجوریں کھاتے تھے، پانی پی لیا کرتے تھے، یا پھر بڑی حد ہے جو انصار سے قرب و جوار کے ہمسائے پڑوس میں رہنے والے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دودھ تحفے میں دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمیں پلا دیا کرتے تھے، میرے گھر والوں یہ لو پی کے تم گزارا کرو۔ یہ حالت کیا آج ہمیں بھی یہ احساس ہے کسی دوسرے کا؟ اللہ کی قسم اس سے آگے بڑھیے، قناعت والی زندگی بسر کیجئے، اس زندگی میں زہد پیدا کیجئے۔ یہ ساری نعمتیں جتنا کچھ ہم استعمال کرتے ہیں یہ سمجھ لیجئے دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی، اور یہ نعمتیں انسان کو فریب دیتی ہیں، مبتلا کر دیتی ہیں فتنوں میں۔ انسان پھر پاؤں بڑے کھول کھول کے آگے رکھتا ہے، پھر واپس پلٹنے کا اس کے لیے راستہ نہیں ہوتا۔ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دونوں خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، دعا کرے اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ما اخرجکما من بیوتکما، ایک دن تھا یا رات تھی، دونوں گھر سے نکلے ہوئے، بڑے درد دل کے ساتھ اس واقعے کو سماعت کرنا۔ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی پاکیزہ ہو جائے اور ہم اپنے اللہ رب العزت کو ہر وقت ہمیشہ پکارتے رہیں، اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں، ہمارے لیے اسلام کی بنیاد پہ کامیابی ہو، ہدایت کا رستہ واضح ہو، تو پھر سمجھیے اس بات کو، دونوں نکلے بازار میں، دن تھا یا رات تھی، کوئی بھی نہیں تھا، دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ صدیق پوچھتا ہے فاروق سے، فاروق تو بتا۔ فاروق کہتا ہے یار صدیق آپ بتائیے آپ گھر سے کیوں نکلے؟ عمر آپ بتائیے آپ گھر سے کیوں نکلے؟ کہا صدیق گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر میں کھانے کے لیے، اپنے بستر پہ نیند بھی نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہا تھا، چین نہیں آ رہا تھا۔ ایک اپنا درد ہوتا ہے، ایک اہل خانہ کی تکلیف ہوتی ہے، انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ صدیق کہتے ہیں فاروق جس چیز نے تجھے نکالا ہے اسی وجہ سے تو میں بھی باہر نکلا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بستر پہ نیند بھی نہیں آ رہی، بے چین تھا، کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں نے کہا اپنی بے چینی کا احساس اپنے اہل خانہ کو کیوں کرواؤں، چلو ذرا باہر نکلتا ہوں، گھوم پھر آتا۔ اتنی ہی دیر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
اللہ کے نبی نے اپنے دونوں یاروں کو دیکھا، کہا میرے صحابہ تم باہر کیوں نکلے ہوئے ہو اس وقت میں گھر سے باہر؟ اسلام کی تعلیم تو یہی ہے کہ فضول گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے، تو صحابہ تم گھر سے باہر کیوں ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ستایا ہوا تھا اس لیے گھر سے نکلے۔ اللہ کے نبی نے تو سن لیا، میرے نبی کے دل میں کتنا درد تھا، کیا احساس تھا۔ اور بھائیوں کاش اللہ یہ احساس ہمیں پیدا کر دے۔ میرے نبی کو بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوددار تھے، بتایا نہیں، کہاں آؤ تمہیں بھوک لگی ہے، تمہارا نبی تمہیں بھوکا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، فلاں صحابی کے دروازے پہ جاتے ہیں تمہارے کھانے کا بندوبست کر۔ کتنے مظلوم ہیں آج فلسطین کے، غزہ کے مظلوموں کی کیا حالت ہے، اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتے ہیں، بھائی اللہ کے دیے ہوئے مال سے دے دو ان مظلوموں کے لیے، لوگ کہتے ہیں بعد میں آنا، اچھا دیکھیں گے کریں گے، یہ حالت ہے۔ اتنا وافر اللہ نے دیا ہوا، لیکن بہت کم لوگوں کو احساس ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا، صدیق اکبر فاروق اعظم آپس میں چیمگوئیاں کر رہے ہیں۔ فاروق کہتے ہیں یار صدیق، صدیق کہتے ہیں یار فاروق، نبی نے ہم سے تو پوچھ لیا لیکن ہم نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ بھی باہر آئے تو کیوں آئے، کس وجہ سے آئے؟ جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے تو آپ نے پوچھ لیا لیکن ہمیں بتائیے کہ آپ بھی اس وقت باہر کیوں نکلے؟ میرے نبی نے کہا میرے صحابہ، جس چیز نے تمہیں ستایا تھا اسی چیز نے میں محمد کو بھی ستایا، مجھے بھی بھوک اتنی لگی تھی، مجھے بھی بستر پہ نیند نہیں آ رہی تھی، میں بھی کروٹیں بدل رہا تھا، میں بھی باہر نکل آیا ہوں، تمہیں دیکھا ہے اپنی بھوک یاد نہیں رہی، تمہاری بھوک کا احساس ہو گیا۔ اللہ کی قسم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے کسی صحابی کے دروازے پہ گئے، اس کے پاس جو کچھ تھا کھانا بنوایا، ان کو کھلایا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیدنی ہو گئی کہ بھوکوں کو ہم نے کھانا کھلایا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ ایسی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے اللہ کی قسم، جس میں دوسروں کا احساس ہوتا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دہلیز پہ ایک عورت آتی ہے، یہ آج گھڑی نہیں لگی ہوئی، ٹائم کا مجھے پتہ نہیں چلنا، پھر کہنا ٹائم زیادہ ہوگا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ اکبر، عورت ہے، عورت صنف نازک ہے، دو بیٹیاں اس کے پاس ہیں، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، سوال کیا، بیٹیاں پاس ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں کچھ ہے تو دے دو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں دیکھتی ہیں سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں۔ ذرا احساس کیجئے، ذرا سوچئے، اسلام کی ابتدا ہے، ابتدائی دن ہے، اسلام اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے، پاکیزہ زندگی گزارنے والے کیسے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ کھانے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں جو بھی اللہ نے دیا، کنات پسندی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک کھجور تھی، دے دی، ماں ماں ہی ہوتی ہے نا، اللہ ہمیں ماؤں کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ بوڑھے والدین ہیں غصے ہو جاتے ہیں، آج کل کی اولادیں ناراض ہوتی ہیں، غصہ کر جاتی ہیں۔ ماں تھی، ماں کو بھی بھوک لگی ہوئی، ماں نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک دائیں سائیڈ والی کو دیا، ایک بائیں سائیڈ والی کو دیا، خود نہیں کھایا، چلی گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. پیاری عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی تھی اور اس نے سوال کیا ایک کھجور ہی پاس تھی وہ بھی دے دی. اللہ کے پیغمبر میں نے دیکھا ماں نے خود نہیں کھایا اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری عائشہ جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے اور اچھی تربیت کرے اچھی پرورش کرے کل قیامت کا دن ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے رفاقت اس کو نصیب ہوگی. یہ قناعت پسندی کی زندگی جو بسر کرتا ہے اللہ کی قسم اس کی دنیا کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا. سحری میں ایک روٹی بچ گئی. گھر کی دہلیز پہ دن کو دستک ہوئی. خادمہ کو کہا کہ جاؤ پتہ کرو. کہا سوالی سوال کرنے والے ہیں کہتے ہیں کچھ ہے تو دو. کہا گھر میں کیا ہے؟ کہا سحری کی بچی ہوئی ایک روٹی ہے اور اس لیے رکھی ہے کہ شام آپ اس کے ساتھ افطاری کر لیں گی اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں. نبی کا گھرانہ. اللہ اکبر کبیرہ. ام المؤمنین نے کہا خادمہ کو کہ دے دو. کہنے لگی ام المؤمنین افطاری کے لیے گھر میں اور کوئی نعمت نہیں ہے یہی ہے. کہا اللہ کی بندی تو جانتی نہیں ہے وہ کس کے نام پہ سوال کر رہی ہے؟ اللہ کے نام پہ. اللہ کے نام پہ ہم دیں گے میرا رب ہمارے لیے افطاریوں کا بندوبست کر دے. این افطاری کا وقت تھا گھر میں کچھ نہیں تھا. اڑوس پڑوس سے ہمسایوں سے ایک پیالہ جس میں بوٹیاں تھی شوربہ تھا گھر کی دہلیز پہ دستک ہوئی. دروازہ کھلا. خادمہ کو کہا یہ ام المؤمنین کے لیے ہے. ام المؤمنین نے پوچھا بتایا ایک پیالہ ہے جس میں شوربہ اور بوٹیاں ہیں. کہا میرے رب نے آسمان سے میری افطاری کا بندوبست کیا ہے. یہ اس روٹی سے بہتر ہے جو تو گھر میں روک رہی تھی میں نے اللہ کے لیے دی ہے. میرے رب نے آسمان سے افطاری کا میرے لیے بندوبست کر دیا. ایسا ایمان ایسی قناعت والی زندگی ایسا زہد اللہ کی قسم ایسا اللہ کی ذات پہ یقین ایسا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے پھر اللہ حلال رزق کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم. تحقیق وہ کامیاب ہے جو اسلام لے آیا اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے اس میں قناعت پسندی اختیار کرنے والا ہے. ایسا شخص اس کے عمل یہ بہت اچھے ہیں. من عمل عملا صالحا عمل صالح کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اللہ کی قسم بنیاد ایمان ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اس کی دنیا کی زندگی پاکیزہ ہے. اور دوسرا مقام ہے فرمایا ایمان والے جب اعمال صالحہ کرتے ہیں طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنَ مَآبٍ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ٹھکانہ بہت اچھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں یہ دنیا کی زندگی ہے. اس زندگی کو اللہ کے لیے وقف کریں. اس دنیا کی زندگی سے غیبتوں کو ختم کر دیں. اس دنیا کی زندگی سے حسد کو بغض کو کینے کو عداوتوں کو نفرتوں کو ختم کر دیں. تقوی کو للہیت کو اپنا معمول بنا لیں اور اپنی دنیا کی زندگی اس انداز کے ساتھ بسر کریں کہ ہم اللہ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ کی قسم دنیا کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی اور میرا اللہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ اجر بڑا عطا فرمائیں گے. اور آخرت میں اللہ تعالی ہمارے لیے بہترین ٹھکانہ رکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باتیں بہت زیادہ تھی لیکن کئی ایک نکات بیان نہیں کر سکا صرف اس وجہ سے
سامنے کلاک نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا، تاکہ مختصر کر کے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا۔ جو کچھ میں نے سنایا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔